بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، اس میں کتنے اس کے رکن ہیں، کتنی اس کے اندر سنت مبارکہ ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز جنازہ کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے، لیکن کچھ لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے جب نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ارد گرد جو اپنے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ان کی طرف وہ نماز کے اندر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، انہوں نے کچھ پڑھا ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکھتے نہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بعد کسی سے یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں انشاءاللہ بالکل تھوڑے سے وقت میں بالکل آسان طریقے سے نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی بندہ علاقے میں سے ادا کر لے تو باقی سب کی طرف سے اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی اس کو نہیں پڑھتا سارے علاقے میں سے تو سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ ہاں، جتنے بھی زیادہ لوگ پڑھیں گے تو ان کو اجر اور ثواب سب کو اس کا ملتا رہے گا۔ نماز جنازہ کے اندر 2 اس کے رکن ہیں، 3 نماز جنازہ کے اندر سنت مبارکہ ہیں۔ اب کسی بھی چیز کا جو رکن ہوتا ہے اس کو ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں ہوتا تو اس بندے کی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے قیام۔ نماز جنازہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ نماز جنازہ کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی بندے کو کوئی شرعی عذر نہیں اور وہ عذر نہ ہونے کی بنا پر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، یعنی اسے کوئی عذر نہیں تھا، بیٹھ کے اس نے پڑھا، تو اس بندے کا جنازہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی معذور ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اس کے اندر اجازت ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ لیکن جو تندرست بندہ ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو اس کی طرف سے یہ نماز ہوگی، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کے اندر 4 تکبیروں کا کہنا، یہ نماز جنازہ کا دوسرا رکن ہے۔ یعنی امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اونچی آواز میں، تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، لیکن وہ جس طرح امام صاحب اونچی آواز میں کہتے ہیں ایسے نہیں کہے گا، لیکن اتنی آواز میں کہے گا کہ اس کی اپنی آواز اس کے اپنے کانوں تک پہنچے۔ تو یہ 4 تکبیروں کا کہنا نماز جنازہ کے اندر یہ اس کا رکن ہے۔ یعنی 4 دفعہ اللہ اکبر امام صاحب بولتے ہیں، مقتدی بھی کہے گا۔ امام صاحب پھر اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر، چوتھی دفعہ اللہ اکبر۔ جیسے امام صاحب 4 دفعہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح مقتدی بھی 4 دفعہ تکبیر لگائے گا۔ تو یہ 4 دفعہ تکبیر لگانا یہ نماز جنازہ کے اندر یہ اس کا دوسرا رکن ہے۔ اگر ان 2 رکنوں میں سے کسی نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا، نہ ادا کیا، تو اس بندے کی جنازہ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے علاوہ 3 اس کے اندر سنت مبارکہ ہے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور یہاں پہ اضافت ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جب ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں یہ جو کلمے ہیں ہم نہیں کہتے۔ تو علماء نے لکھا کہ افضل ہے اس کو پڑھ لیں۔ اگر کسی کو یہ کلمے نہیں آتے تو وہ نماز کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے اسی کو وہ پڑھ لے۔ دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی۔ تیسری تکبیر کے بعد خاص میت کے لیے دعا ہوتی ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا جو نابالغ بچے والی پڑھی جائے گی۔ اگر نابالغ بچی ہے
تو پھر نابالغ بچی والی دعا پڑھی جائے گی، اور اگر بالغ ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے یہ دعا مشترک ہے، یہی پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا۔ یہ دعا آپ پڑھیں تو یہ جو 3 چیزیں یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا۔ یہ 3 چیزیں نماز جنازہ میں سنت مبارکہ ہیں، سنت موقدہ ہیں۔ تو یہ 2 اس کے رکن اور 3 اس کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کا ایک بالکل سمپل سا ایک میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اب اس میں جو 1-2 غلطیاں ہوتی ہیں، امام صاحب تکبیر لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ دل کے اندر ہی وہ اس تکبیر کو کہہ لیتے ہیں، زبان سے وہ ادا نہیں کرتے۔ تو شریعت کے اندر اگر کسی چیز کے کہنے یا پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی آواز میں اسے کہا جائے یا پڑھا جائے کہ اپنے ہونٹوں سے نکلی ہوئی آواز اپنے کان سن لیں۔ تو جس طرح 4 تکبیروں کا کہنا جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے، اسی طرح اتنی آواز میں کہنا کہ اپنے کان سن لیں یہ بھی اس کے اندر فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آخر میں سلام پھیری جاتی ہے تو سلام کے لیے بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنا ہے، اور جس تکبیر کے بعد آپ نے کچھ نہیں پڑھنا تو اس میں اپنے ہاتھوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یعنی 4 تکبیریں جب مکمل ہو جاتی ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، چوتھی تکبیر ہوتے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام جب پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے چوتھی تکبیر کہہ لینی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کے پھر سلام پھیرنی ہے۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ اور اس میں ایک اور بھی بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر اکثر ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس کو دعا یہ والی جنازے والی یاد نہ ہو تو کیا کرے، تو جو بھی دعائیں مسورہ ہے قرآن پاک کے اندر جو دعائیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں ملتی ہیں جن کے اندر آخرت کے حوالے سے کچھ بیان ہوتا ہے، تو وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولی والدیّ، یہ بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی دعائیں مسورہ ہیں وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بالکل مختصر وقت میں نے نماز جنازہ کا جو مکمل طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی اور سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، جو بھی آپ کے توسل سے اسے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔